محبت کے بارے میں آپ کی تھاٹس کیا ہیں؟ یہ میں اپوزٹ جینڈر کی بات کر رہا ہوں، اس حوالے سے کیا ہے؟ محبت ایک فطری امر ہے، محبت ہو جاتی ہے، اور محبت جو ہے اس کے کچھ پیرامیٹرز اسلام نے طے کیے ہیں. مثلا ایک محبت ہے جس کا انسان کو ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک محبت ہے جس کا گناہ ملنا شروع ہو جاتا ہے. صرف یہ حد فاصل ہے. ماں سے محبت ہے، ثواب بھی مل رہا ہے. حلال رشتوں سے محبت ہے، ثواب مل رہا ہے. بیوی سے محبت ہے، اس کا ثواب اجر ہے. یہی محبت اگر آپ کی غیر محرم کے ساتھ ہے تو آپ کو گناہ ملنا شروع ہو جاتا ہے، آپ شہوت میں پڑ جاتے ہیں، آپ نظر بازی میں پڑ جاتے ہیں. تو یہ محبت کہتے لوگ اس کو بھی محبت ہے، عشق کا نام دے دیتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ وہ سفلی جذبات ہوتے ہیں، شیطانی خیالات ہوتے ہیں. تو محبت کے پورے پیراڈائم کے لیے یا پورے کے پورے سینیریو کے لیے میرے پاس یہی الفاظ ہیں کہ محبت حلال اور جائز. جہاں پہ رسول اللہ نے حکم دیا، دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ محبت کو باعث اجر و ثواب دیا. بلکہ یہ کا ایمان ہی پورا نہیں ہوتا جس کی محبت، یعنی اپنے باپ، اولاد، والدین، سب سے زیادہ اگر کوئی بندہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. دیکھیں کتنی باعث اجر ہے. اور اگر ایک بندہ اس کو ابو لہب سے ہو جائے، ابو جہل سے ہو جائے، یا رسول اللہ کے دشمنوں سے ہو جائے، حرام ہے. تو کہتے ہیں ہم اس کو بھی محبت ہے، لیکن وہ حرام ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، جیسے ابھی آپ نے شہوت کا ذکر کیا، ابھی آپ نے سفلی جذبات کا ذکر کیا. بطور انسان آپ عالم دین بھی ہیں، بڑا قد ہے ماشاءاللہ، شیطان آپ پہ بھی تو حملہ آور ہوتا ہوگا. اس وقت میں کیسے آپ اس چیز سے باہر نکلتے ہیں؟ اسامہ بھائی، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور میں اللہ کے فضل و کرم سے جو اپنی زندگی کے اندر مشاہدہ کیا، میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بڑا فتنہ، پیسے سے بڑا بھی فتنہ یہ ہے نظر کا اور شہوت کا. تو اللہ کے فضل و کرم سے میں اس تجربے اور نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اگر انسان کے اندر ایسے جذبات پیدا ہوں تو اس کو حلال رستہ تلاش کرنا چاہیے. مثلا ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو آپ نے سوال کیا نا، یہ ایک عجوبہ ہے، اچنبہ ہے. کیا کوئی بندہ کہے کہ اگر آپ کے اندر یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں آپ شادی کریں؟ آپ کو پتا عورتیں گھر میں گھسنے نہ دیں، اور آپ شاید آن ایئر بھی نہ کر سکیں ایسے پروگرام. عورتیں اس بارے میں بڑی سینسٹیو ہوتی ہیں. لیکن میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ اور مشاہدہ بتاتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ویسے تو احادیث اور مطالعہ کر کے انسان اس سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے کہ غیر محرم کے اوپر نظر ڈالنا کتنا خطرناک ہے، کہ نظر ڈالنا اتنا خطرناک ہے تو اس کے ساتھ انوالو ہونا کیسا ہوگا. میں نے سب سے پہلے جب اپنے اندر اس طرح کی کوئی بات دیکھی تو میں نے اللہ کے فضل و کرم سے نکاح کیا دوسرا. اور میں آپ کو آج یہ گارنٹی سے کہتا ہوں، جو بندہ اللہ سے ڈرتے ہوئے نکاح کرے اس کے اندر سے یہ خواہش ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد نہیں ہوتی. اگر مثال دے رہا ہوں ہو تو تیسری کر لے، لیکن پاکستانی جیسی خوراکیں یا ماحول ہے پاکستانی. تو آپ کا ارادہ نہیں ہے؟ نہیں، اب تو عمر بھی، آپ کی عمر ہی کیا ہے؟ ابھی تو میں نے آپ کی عمر پڑھی ہے 43. کوئی عمر ہوتی ہے 43 بڑی عمر ہوتی ہے. 40 میں تو بندہ جوان ہوتا ہے علامہ صاحب، 40 میں تو فلما بالغ شدہ، قرآن نے اس کو کہا جب اپنے عروج پہ پہنچ جاتا ہے. 40 عروج ہے، اس کے بعد زوال ہے. لیکن پھر بھی 20 سال تو ہوتے ہیں نا، 20 سال تو آپ کے پاس. میرے خیال میں 20 سال کے لیے 2 بیویاں، میں یہ سمجھتا ہوں اپنی اصل میں ہر بندے کی جبلی تقاضے بھی مختلف ہوتے ہیں. یہ بڑا اہم پوائنٹ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے دوسری شادی کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے کبھی خواہش بھی پیدا نہیں ہوئی. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو یہ مقام حاصل ہو 3 شادیوں کے بعد، ہو سکتا ہے کئیوں کو 4 کے بعد، تو 4 سے آگے تو گنجائش ہی نہیں. آپ کیونکہ ماشاءاللہ اتنا دین کا کام کرتے ہیں تو مشکل تو ہوتا ہوگا انصاف کرنا، وہ والی بات، وہ اس کو. ہاں، جہاں تک یہ بات ہے نا، اس حوالے سے اللہ کے فضل و کرم سے جو میری دونوں بیویاں بہت زیادہ کمپرومائزنگ ہے. یہ بات اللہ کی طرف سے ایک انعام سمجھ لیں یا نعمت ہے کہ دونوں بیویاں ایک ہی گھر میں رہتی ہیں. واہ. ایک میرے چچا کی بیٹی ہے اور ایک معروف عالم دین ہے حمید اللہ حمیدی صاحب، ان کی بیٹی ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ دونوں دینی گھرانوں کی ہیں، مذہبی گھرانوں کی ہیں. صرف 6 ماہ اول شادی کے جو پہلے 6 ماہ تھے ڈسٹرب گزرے ہیں. پہلی بیوی کی طرف سے ایجیٹیشن ہوتی ہے، بندہ سینسٹیو ہوتا ہے، اور انسان کا لامحالہ طور پہ پہلی بیوی کی طرف رجحان بھی زیادہ ہوتا ہے، محبت بھی زیادہ ہوتی ہے. تو وہ انسان بہرحال وہ 6-7 مہینے ایسے ہوتا ہے. لیکن بعد میں اللہ کے فضل و کرم سے جب اکٹھے ایک گھر میں آگے، اب الحمدللہ جو میرے بچے ہیں دونوں بیویوں میں سے، وہ آپس میں پتہ ہی نہیں لگتا کہ، یعنی آپس میں ایک ہی گھر میں
کھیل رہے ہیں، پل اور رہے ہیں. بھابھی صاحبان جو ہیں وہ آپس میں وہ گفتگو بھی کر رہی ہیں، بالکل بہنوں کی طرح رہتی ہیں. اچھا، واہ واہ واہ، بالکل بہنوں آپ ماشاء اللہ. یہ اس کا راز بتائیں آپ ہماری آڈینس کو کہ کیا ایسا کریں، کیونکہ یہ میں نے دیکھا بہت سے لوگوں کو بڑے اس میں بڑے کرائسس میں دیکھا میں نے، بہت زیادہ کرائسس آتے ہیں. یہ سب سے مشکل. بلکہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ ہے؟ وظیفہ ہے اس کے لیے. آپ بتائیں. نہیں بتائیں یہ بڑا اس کے لیے وظیفہ ہے. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ سورۃ قصص کی آیت نمبر 24 ہے. حضرت موسیٰ کا یہ سارا کا سارا واقعہ، حضرت موسیٰ جب مدین کے گھاٹ کے اوپر گئے تھے تو وہاں پہ انہوں نے اللہ سے یہی فریاد کی تھی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ میں تیرے در کا فقیر، تم نبی کہہ رہا ہے میں تیرے در کا فقیر ہوں، تو اپنی جو ہے خیرات میری جھولی میں نازل کر دیں. اس وقت وہ انہوں نے کس جذبات کے تحت یہ بات کی تھی؟ شادی کے لیے نہیں تھی کی، بھوک سے کی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے روٹی کا انتظام نہیں کیا، روٹی پکانے والیوں کو بھیج دیا تو شادی بھی ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ وظیفہ بہت زیادہ مجرب ہے. اور اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر دلائل ہیں، ڈائلاگ ہے، جیسے میں نے پہلے کہا ڈائلاگ اور مکالمے سے میں نے پہلی بیوی کو بہت زیادہ کنونس کر لیا. لیکن جو آپ نے وظیفہ بتایا ہے، یہ آپ نے بتایا ہے کہ دونوں بیویاں صلح صفائی، ہاں آپ کا گھر امن امان سے. اور کتنی دفعہ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ اس کے لیے تو ویسے جو کثرت کا جو عدد ہوتا ہے وہ 313 ہوتا ہے. 313 دفعہ کوئی بھی وظیفہ اگر آپ کریں تو وہ کثرت کے ساتھ ہوتا ہے. یہ تو اگر کسی کی ایک بھی نہیں ہوئی تو اس کے لیے تو یہ وظیفہ ہے 40 دن کے لیے وہ کرے. ہر نماز کے بعد انشاءاللہ اس کا بہترین رشتہ آ جائے گا. اور اگر دوسری کرنا چاہتا ہے تو پھر کر لے 40 دن تک. اور دونوں میں صلح صفائی کرنا چاہ رہا ہے تو پھر کتنے دن تک؟ پھر بھی یہی پڑھتا رہے تو اللہ کے فضل سے گھر میں. آپ نے زندگی میں پھر 3 دفعہ کیا؟ نہیں، میں تو پہلی کی دفعہ، ایک دوسری کی دفعہ، اور پھر جو ہے وہ دونوں میں صلح صفائی کے لیے. اسامہ بھائی میں نے تو اپنی زندگی کے اندر نا یہ سمجھ لیں کہ جو فارغ ٹائم ہوتا ہے ذکر کرتا رہا. تو میں اس طرح نہیں کرتا کہ اسپیشل میں چلتے پھرتے گاڑی میں آتے جاتے، ٹریولنگ میں ابھی آتے، مسجد آتے جاتے، اگر منہ زبان تر رہے اللہ کے ذکر سے تو زبان کو تر